السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإنك لعلى خلق عظيم. ابھی میں نے سورۃ القلم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت بیان کی ہے اور بتایا کہ پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہیں، اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین معیار پر آپ فائز ہیں۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور مکی سورے کی یہ آیت ہے۔ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوی نبوت کی صداقت کے طور پر جو دلیلیں پیش کی، ان میں سے ایک بہت بڑی دلیل آپ کا اپنا کردار اور آپ کا اپنا کیریکٹر اور آپ کے اپنے اخلاق بھی تھے۔ سورہ یونس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید آپ کا یہ چیلنج نقل کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کیریکٹر کو اپنے نبی ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا۔ میں سچا نبی اس لیے ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولا کرتا ہوں، میں سچا نبی اس لیے ہوں کہ میں وعدوں کو پورا کیا کرتا ہوں، میں سچا نبی اس لیے ہوں کہ میں اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پہ فائز ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ لوگوں، میں تمہارے درمیان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ میں نے گزارا ہے۔ میری کتاب حیات کے 40 ورق تمہاری نظروں کے سامنے کھلے ہیں۔ ان 40 اوراق میں کوئی داغ دکھا دو، کوئی دھبا دکھا دو۔ میں وہی انسان ہوں جسے 40 سال تک تم صادق کہتے رہے، میں وہی انسان ہوں جس سے 40 سال تک تم امانت دار کہتے رہے، میں وہی انسان ہوں جسے 40 سال تک تم اپنے معاشرے کا سب سے افضل ترین انسان قرار دیتے رہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اپنی نبوت اور اپنے دعوی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی بھی دعوت کی حقانیت اور کسی بھی دعوت کی صداقت کی دلیل اس کے علم برداروں کے اخلاق ہوا کرتے ہیں، ان کا کردار ہوا کرتا ہے۔ کردار اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں تو یہ ایک علامت ہوتی ہے اس دعوت کی صداقت کی۔ مسلمانوں نے دنیا کو فتح کیا، نصف صدی کے قلیل سے عرصے میں مسلمان آدھی دنیا پہ قابض ہو چکے تھے، آدھی دنیا مسلمان فتح کر چکے تھے۔ یہ کیوں کر ممکن ہو سکا؟ آج تک بھی مورخین اس کا تجزیہ کرنے سے عاجز ہیں کہ عرب جیسی بدو قوم جو جنگی فنون سے ناآشنا تھی، یہ کیسے ممکن ہو سکا کہ اس نے قیصر و کسریٰ جیسی وقت کی سپر پاور طاقتوں کو شکست دے دیا؟ حالانکہ قیصر و کسریٰ کے پاس جو فوج تھی تعداد کے اعتبار سے بھی، جنگی مہارت کے اعتبار سے بھی عربوں سے کہیں زیادہ آگے تھی۔ لیکن یہ کیوں کر ممکن ہو سکا کہ عرب جیسی ایک قوم، بدو قوم جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھی، قیصر و کسریٰ کو کچلتے ہوئے، رونتے ہوئے آدھی دنیا کو نصف صدی کے قلیل سے عرصے میں فتح کر چکی تھی؟ اس کا جواب اور واحد جواب ایک ہے کہ مسلمانوں نے لوہے کی تلوار سے دنیا نہیں فتح کی، مسلمانوں نے اخلاق کی تلوار سے دنیا فتح کی تھی۔ عہد خلافت راشدہ کے واقعات پڑھیے،
ہمیں کتنی ایسی نظیریں اور مثالیں ملتی ہیں کہ جب مسلمان رومیوں اور ایرانیوں پر حملہ آور ہوئے، کئی ایک مقامات پہ ایسا ہوا کہ روم کی رعایا نے اور ایران کی پبلک نے اپنے حکمرانوں سے بغاوت کر کے یہ کہہ کر مسلمانوں کا ساتھ دیا کہ تمہارا سلوک ہمارے ساتھ ہمارے حکمرانوں کے سلوک سے بہتر ہے، تمہارا معاملہ ہمارے ساتھ ہمارے حکمرانوں کے معاملے سے بہتر ہے، تمہارے اخلاق ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کے اخلاق سے بہتر ہے۔ خود غیر مسلم رعایا نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور اپنے بادشاہوں اور اپنے حکمرانوں سے بغاوت کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیا، تو مسلمانوں نے اخلاق سے دنیا فتح کی۔ تو اسی لیے دین میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، دین میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اخلاق حسنہ یہ انسانیت کا جوہر ہے، اخلاق حسنہ یہ انسانیت کی پہچان ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس اچھے اخلاق ہوں۔ حیوان اور انسان میں فرق کرنے والی چیز اخلاق ہے، اخلاق نہ ہو تو یہ انسان حیوان سے بدتر ہے۔ اس لیے قرآن مجید ان کافروں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتے تھے، قرآن نے ان کافروں کے سلسلے میں کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں، یہ جانور بلکہ جانوروں سے گرے ہوئے ہیں۔ تو اخلاق حسنہ انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، انسانیت کا جوہر ہے اور وہ عنصر ہے جس سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اسلام میں اخلاق کی اہمیت کے لیے یہ بات خود کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اخلاق حسنہ کی تکمیل بتایا۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی اس عمارت کو مکمل کروں جس کی اگلی بنیادیں مجھ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں نے رکھی ہیں۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تعلیم دوں اور حسن اخلاق کی تعلیم دوں۔ بعثت کا مقصد آپ حسن اخلاق کی تکمیل قرار دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اے اللہ کے نبی لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی نیکی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی دو نیکیاں ہیں، ایک اللہ کا تقوی اور ایک دوسرا حسن اخلاق۔ اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقامات کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی آپ نے حسن اخلاق کو بتایا۔ آپ نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، آپ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اخلاق کی وجہ سے روزے دار کا مقام پا لیتا ہے جنت میں، تہجد نہ پڑھتے ہوئے تہجد گزار کا مقام پا لیتا ہے جنت میں۔ غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے، ایک شخص جو صرف فرائض کا پابند ہے، تہجد نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے صرف رکھتا ہے، نفل روزے نہیں رکھتا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے بھی رکھتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے اخلاق میں تھوڑی کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جس کے پاس اخلاق حسنہ کی نعمت ہے، جس کے پاس کردار کی نعمت ہے، یہ اپنے اخلاق سے تہجد نہ پڑھنے کے باوجود جنت میں تہجد پڑھنے والے کے مقام پہ فائز کیا جائے گا، نفل روزے نہ رکھنے کے باوجود اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے نفل روزے رکھنے والے کے درجے اور رتبے پر فائز کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی فضیلت ہے اخلاق حسنہ کی اسلام میں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق رکھنے والے امتی کو اپنے تقرب کی بشارت سنائی اور فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ تو بھائیو آپ نے دیکھا، غور کیا کہ شریعت میں اخلاق کی آخر کتنی تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو کتنی اہمیت دی ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو اگر آپ دیکھیں گے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शोबे जिंदगी में मिसाली अखलाक का नमूना आपने पेश किया। जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मा हजबनी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंदु अस्लमत वला रआनी इल्ला तबस्सम फी वजही। जरीर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम कबूल करने के बाद से जब भी मैंने अल्लाह के नबी से मिलना चाहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए तैयार पाया। दिन और रात की किसी भी घड़ी, दिन और रात के किसी भी वक्त जब भी मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे अपने पास आने से रोका नहीं। आपके पास न कोई दरबार था, आपके पास न दरबानों की रुकावटें थी, जो जब आपकी खिदमत में जाए आप उसका इस्तेकबाल करते थे और कंधा पेशानी से इस्तेकबाल करते थे। फरमाते हैं, वला रआनी इल्ला तबस्सम फी वजही, जब भी अल्लाह के नबी ने मुझे देखा है, मुस्कुरा दिया है, मुस्कुरा कर मेरा इस्तेकबाल किया है। और तो और मुआशरे के जो गिरे हुए लोग होते, मुआशरे के घटिया किरदार के जो लोग होते, उनके साथ हमारे नबी के अखलाक कैसे थे। एक मर्तबे एक शख्स ने आपके दरवाजे पे दस्तक दी, आपकी खिदमत में आना चाहा, इजाजत चाही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि अल्लाह के नबी फला शख्स आने की इजाजत चाहता है आपसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन फला शख्स? कहा कि हाँ। कहा, बिसा खुल अशीरा, आपने कहा कि ये हमारे मुआशरे का बहुत बुरा शख्स है, ये हमारी सोसाइटी का बहुत बुरा शख्स है ये। आपने उसे आने की इजाजत दे दी, दरवाजा खोला गया, वो शख्स आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इतनी मीठी गुफ्तगू की, इतनी अच्छी बातचीत की कि जब वो शख्स जा चुका तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के नबी जब वो आना चाहा तो आपने फरमाया कि वो मुआशरे का बहुत बुरा शख्स है, लेकिन गुफ्तगू इतनी प्यारी और इतनी मीठी आपने की कि अल्फाज नहीं जैसे आपकी जबान से मोती झड़ रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमता वजदतीनी फाहिशा, आयशा तुमने मुझे कब और किसके साथ बदज़बानी करते हुए पाया है, तुमने मुझे कब और किसके साथ बदज़बानी करते हुए पाया है कि मैं आज इसके साथ बदज़बानी करूं। अल्लाह अकबर, गौर करो, जिस शख्स के बारे में हमारे नबी का तासुर है कि यह हमारी सोसाइटी का बहुत बुरा शख्स है, और उससे गुफ्तगू करते हुए हमारे नबी की जबान, इतनी प्यारी जबान और इतना प्यारा उसलूब और इतना प्यारा लहजा कि अल्फाज नहीं मोती झड़ रहे हो। भाइयों, इंसान अपनी जबान से पहचाना जाता है, इंसान के अखलाक उसकी जबान से मालूम किए जाते हैं। इसलिए दूसरों के साथ बोलते हुए, दूसरों से बात करते हुए अच्छे लहजे में, अच्छे उसलूब में बात करना, यह अखलाक हसना का एक आला तरीन मजहर है। एक सहाबी थे जिनका नाम था जाहिर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये मदीने के करीब एक देहात था, उस देहात में रहते थे, और ये सहाबी देखने में बड़े बदशक्ल थे। इब्ने माजा वगैरह में ये रिवायत मरवी है बसनद हसन। जाहिर रजी अल्लाह तआला अन्हु मकबूल सूरत नहीं थे, देखने में बड़े बदशक्ल थे, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सहाबी टूट कर चाहते थे, और हमारे नबी भी इस सहाबी को टूट कर चाहते थे। जाहिर रजी अल्लाह अन्हु बसा औकात अपने देहात से मदीना आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए देहात से तोहफे लाते, हदिये लाते, और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक वो मदीने में रहते उनकी मेहमान नवाजी करते। जब वो मदीने से अपनी बस्ती वापस जाना चाहते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें खूब देकर और नवाज कर भेजा करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जाहिर रजी अल्लाह अन्हु मदीने के मार्केट में, मदीने के बाजार में कुछ बेच रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जा पहुंचे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से जाकर उनकी आंखें बंद कर दी, जैसे मासूम बच्चे आंख मछोली खेला करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए पीछे से और जाकर उनकी आंखें बंद कर ली।
ظاہر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو کہا کون ہے کون ہے، لیکن انہیں بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، کہ ظاہر کو اس قدر اپنانے والا اور اس قدر اپنائیت کا احساس دینے والی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی۔ خود ظاہر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب مجھے احساس ہو گیا اور اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تو میں ہلے بغیر ایسے ہی کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ میری پیٹھ سے لگا ہوا تھا، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی یہ گھڑی طویل سے طویل تر ہوتی جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ پہچان گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاق کرتے ہوئے کہا، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ازراہ مذاق کہا کہ لوگوں کون ہے جو اس بندے کو مجھ سے خریدے گا؟ مارکیٹ تھا، بازار تھا، اور اس زمانے میں غلام بیچے بھی جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے مذاق کرتے ہوئے کہا کون ہے جو اس بندے کو مجھ سے خریدے گا؟ یعنی انہیں خود تجارت اور بزنس کا سامان بنا دیا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی خریدے گا نہیں ہے، اللہ کے نبی مجھے اس لیے کوئی خریدے گا نہیں، مجھے بیچ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے نبی، اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ بھی مذاقی میں کہہ رہے تھے، مجھے بیچ کر آپ کو نفع نہیں ہوگا اللہ کے نبی، اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں ہے، مجھے کوئی لے گا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے، لوگوں کے نزدیک تیری قیمت ہو نہ ہو، اللہ کے نزدیک تو بڑا قیمتی ہے، اللہ کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے۔ قربان جائیے اخلاق کے اس عالم یار پر۔ کیسے تھے ہمارے نبی صلوات اللہ وسلام علیہ، کیسے لوگوں کو اپناتے تھے، کیسے لوگوں کو قریب کرتے تھے۔ جن کو دنیا دھتکارتی تھی نبی اس کو اپناتے تھے، جن کو دنیا دور کرتی تھی نبی ان کو اپنے سے قریب کرتے تھے، دنیا میں جس کا کوئی نہیں نبی اس کے ہوا کرتے تھے۔ کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے، کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے، اچھے تو سبھی کے ہیں برا میرے لیے ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کے اخلاق کی شہادت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فما قال لشیء قط اف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی اس مدت میں مجھے کبھی اف تک بھی نہیں فرمایا۔ غور کرو، انس بن مالک رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، کم سنی میں ان کی ماں نے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا خادم ہے، میرا بچہ ہے، اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیجئے۔ 10 سال خدمت کی، 10 سال خدمت کی۔ اندازہ کرو چھوٹے سے بچے ہیں، کتنے مرتبے غلطی نہیں ہوئی ہوگی۔ بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو کوئی چیز لانے کے لیے بھیجو، گھر سے باہر جاتے ہیں، اگر ان کے 2 ساتھی کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے ان کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں، آپ گھر میں انتظار کرتے رہتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ ننھے سے معصوم بچے تھے، یقیناً ان سے بھول ہوئی ہوگی اور کئی مرتبے بھول ہوئی ہوگی، اور قربان جائیے اس اخلاق پر فرماتے ہیں ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، غصہ کرنا تو دور کی بات ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، 10 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبے بھی کبھی اوف تک نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے نوکروں کو، اپنے ماتحتوں کو کس قدر مارتے ہیں، کس قدر ڈانٹتے ہیں۔ کوئی دن ہماری زندگی کا ایسا گزرتا نہیں جہاں ہم اپنے ماتحتوں پہ غصہ نہ کرتے ہوں، جہاں ہم اپنے ماتحتوں کو ڈانٹتے نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کیسی تعلیم دی ہے۔ ایک صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی میرا نوکر ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، معاف کروں میں کتنے مرتبے معاف کروں دن میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن میں کم از کم 70 مرتبے معاف کرو۔ اللہ اکبر۔ کہا دن میں کم از کم 70 مرتبے معاف کرو۔ کیسے تھے ہمارے پیغمبر کہ اللہ کی قسم ہمارے پیغمبر ان تمام کمزور انسانی طبقات کے حقوق کے نگہبان بن کر آئے تھے، دنیا جن کی حقوق کو پامال کر رہی تھی۔ ایک دیہاتی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے،
آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جم غفیر ہے. ایک بدو آیا, دیہاتی آیا, اور آ کر سب کے سامنے پیشاب کرنے لگا, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فوراً لپ کے اس کو پکڑنے کے لیے, اس کو مارنے کے لیے, اس کو ڈانٹنے کے لیے کہ مسجد جیسے مقام پہ پیشاب کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں چھوڑ دو, چھوڑ دو, اسے پیشاب کرنے دو. کیونکہ آپ کی حکیمانہ تعلیم تھی ہے, کیونکہ روکنا اس وقت فائدہ مند ہوتا جب ابھی پیشاب شروع نہ کیا ہو. وہ تو شروع کر چکا ہے, اب اگر اس کو روکنے جائیں گے, پکڑنے جائیں گے, بھاگے گا تو پوری مسجد گندی ہوگی. آپ نے کہا چھوڑ دو, خاموش ہو جاؤ, کرنے دو, فارغ ہونے دو. فارغ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اللہ کے بندے ادھر آ. وہ گیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم لہجے میں پیار بھرے اسلوب میں کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ مسجد ہے, یہاں اس طرح گندگی کے کام نہیں ہونا چاہیے, یہاں قرآن پڑھنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے, اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اب وہ عرابی, وہ بدو, ایک طرف لوگوں کی سختی بھی دیکھا تھا کہ لوگ غصہ کر رہے تھے, ڈانٹ رہے تھے, اس کو پکڑنے کے لیے لپک رہے تھے, اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی حدیثوں میں آتا ہے. اس نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے اس نے دعا کی. کیا دعا کی؟ کہا اللہم ارحمنی ومحمد ولا ترحم معنا احد. کہا پروردگارا مجھ پہ اور محمد پہ رحم کر, ہم دونوں کے سوا یہاں جو ہیں ان میں سے کسی پہ رحم مت کر. یعنی سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اتنی انوکھی تھی کہ آپ ایک بدو اور دیہاتی کے, دیہاتی لوگ تہذیب سے ناشنا ہوتے ہیں, دیہاتی لوگ کلچر سے ناشنا ہوتے ہیں, تمدن سے ناشنا ہوتے ہیں. قرآن مجید نے بھی اس کی گواہی دی. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتیوں کے مزاج کی اس کمزوری سے واقف تھے صلوات اللہ وسلام علیہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ کہاں سختی کرنا, کہاں نرمی کرنا, کس اسلوب میں بولنا, کس لہجے میں بولنا, یہ آپ خوب جانتے تھے. یہ آپ کی مثالی تربیت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا. ایک بدو کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. بھائیو, آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں. آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں جس نبی نے دنیا میں اخلاق کی تحریک شروع کی تھی. آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں جو نبی اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں جس نبی نے مکی زندگی میں بھی, مدنی زندگی میں بھی قدم قدم پہ اخلاق حسنہ کی تعلیم دی تھی, صرف زبان سے نہیں, اپنے عمل کے ذریعے سے بھی. لیکن آج ہمارے اخلاق کی صورتحال کیا ہے؟ آج اللہ کی قسم ہماری بد اخلاقی سے, ہماری بد کرداری سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. آج ہمارے اخلاق کے بگاڑ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا تقاضا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا حق ہے کہ ہم ہر دین کو ہر پہلو سے اپنائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے تھے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اڑوس پڑوس کے ساتھ, دوست و احباب کے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ, اپنے دشمنوں کے ساتھ, آپ جیسی زبان بولتے تھے, آپ کی گفتگو کا جو لہجہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے ساتھ جیسا سلوک تھا. آج بہت ضرورت ہے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی. اللہ کی قسم, آج اگر ہم نبی کے اخلاق کو اپنا لیں, ہمارے اخلاق خاموش دعوت بنیں گے. آج اسلام کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہم مسلمانوں کی بد کرداری ہے. ایک غیر مسلم بگڑے مسلمانوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اسلام یہی ہے, کردار یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں, نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا اسلام کی جانب لپکے گی. میں ایک واقعہ بتاتا چلوں. مدھیہ پردیش کے شہر اندور, مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ایک نو مسلم ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی.
डॉक्टर साहब ने मैंने पूछा कि कैसे मुसलमान हुए, ब्राह्मण थे, डॉक्टर थे, मैंने पूछा कैसे मुसलमान हुए? वो कहने लगे कि मेरे मुसलमान दोस्त की एक छोटी सी नेकी मेरी हिदायत का जरिया बन गई। मैं उसके साथ एक मरतबे 2 व्हीलर में सफर कर रहा था, रास्ते में उसने अचानक कहा कि गाड़ी रुकाओ। मैंने गाड़ी रुकाई तो रास्ते में एक नोकीला पत्थर पड़ा हुआ था, उसको उठाकर उसने फेंक दिया। मैं उस पर गुस्सा हुआ कि इस काम के लिए तूने चलती हुई गाड़ी रुकाई, ये तो म्युनिसिपालिटी के करने का काम है। मेरे उस मुसलमान दोस्त ने कहा ये तुम्हारे सोचने का अंदाज है, हमारे नबी की तालीम तो ये है, ये हर मुसलमान के करने का काम है। हमारे नबी ने फरमाया है कि रास्ते से गुजरो तो दूसरों को तकलीफ देने वाली कोई भी चीज हो उसको हटाकर गुजरो। डॉक्टर साहब कहने लगे यकीन मानिए कि उसी लम्हे इस्लाम मेरे दिल में दाखिल हो गया। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, मैंने कहा क्या मोहम्मद इतने अच्छे पैगंबर हैं, और मैं मुशर्रफ इस्लाम हो गया। भाइयों देखो, नबी की एक तालीम को एक मुसलमान ने अपनी अमली जिंदगी में जगह दी, वो एक शख्स की हिदायत का जरिया बन गई। आज अगर हम मुजस्सम अखलाक बन जाए तो ज़बानी दावत की जरूरत ही नहीं रहेगी, हमारे अखलाक को देखकर दुनिया इस्लाम की तरफ लपकेगी। कुरान कहता है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कुरान ने कहा उस शख्स से अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की जानिब बुलाए, व अमिल सालिहा, अल्लाह की जानिब बुलाए, खुद भी नेक अमल करे और नेक अमल करने के बाद कहे इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूं। तो देखो, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन फख्र से आप कब कहेंगे? जब इज्तिमाई सतह पर उम्मत आला अखलाक की हामिल हो। आज सूरत हाल क्या है? आज आबादी का तनासुब हम हिंदुस्तान में 20% है, गैर मुस्लिम 80% है, और अगर जराइम का तनासुब देखेंगे तो कम से कम ज्यादा ना सही हम हिंदुओं के बराबर जरूर हैं, नौजुबिल्लाह, गैर मुस्लिमीन के बराबर जरूर हैं। झूठ बोलने में मुसलमान सबसे आगे, धोखा देने में मुसलमान आगे। कितनी जगह ऐसा होता है कि मोहल्ले में एक मुसलमान की दुकान होती है, गैर मुस्लिम की दुकान होती है, खुद मुसलमान गैर मुस्लिम की दुकान को जाते हैं ये कहकर कि इसका नाप तोल उससे बेहतर है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। भाइयों, हम अपनी बदअखलाकी से, अपने बदकिरदारी से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, पैगंबर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। याद रखना, अगर हम हमारे अखलाक से इस्लाम बदनाम हो, पैगंबर इस्लाम बदनाम हो हमारे अखलाक से, कल हश्र के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दाई बनकर आएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दाई बनकर आएंगे और हम मुद्दा अलई होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, इस्लाम कहे कल क़यामत के दिन, और कुरान कहे कल क़यामत के दिन के परवरदिगार ये वो मुसलमान है जिसने अपने किरदार से मुझे बदनाम किया था, जिसने अपनी बद अखलाकी से मुझे बदनाम किया था। अगर कुरान शिकायत कर दे, पैगंबर शिकायत कर दे, इस्लाम शिकायत कर दे, बताओ मेरा और आपका क्या जवाब होगा? आज जरूरत है कि हम अखलाक के आरा मेयार पे फाइज हों, अपने अंदर अदब पैदा करें। अदब और अखलाक बहुत बड़ी चीज है, अदब और अखलाक बहुत बड़ी चीज है। असलाफ किराम के अखलाक ऐसे थे। असलाफ किराम रहमतुल्लाहि अलैहि मजमईन में से किसी ने अपने बेटे को इल्म हासिल करने के लिए भेजा तो उसको नसीहत करते हुए कहा था, या बुनैया लअन ततअल्लम बाबन वाहिदन मिन अबवाबिल अदब अहब्बु इलैया मिन अन ततअल्लम 70 बाबन मिन अबवाबिल इल्म। कहा कि बेटे, इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हो, मेरी एक नसीहत है, मेरी नसीहत को याद रखना, हिर्ज़े जां बना लेना। कहा कि अदब और अखलाक का एक बाब सीखना तुम्हारा मेरे नजदीक इल्म के 70 बाब सीखने से बेहतर है। इल्म के 70 बाब सीखने से बेहतर है कि अदब और अखलाक का एक बाब सीख कर आओ। इंसान के पास इल्म हो, ढेर सारा इल्म हो, माल हो, दौलत हो, ओहदा हो, मनसब हो, इख्तिदार हो, अगर सब कुछ हो, अखलाक ना हो तो क्या फायदा? जैसे हमने कहा, इंसान और हैवान में फर्क करने वाली चीज अखलाक है। अखलाक के जौहर से इंसान अगर खाली हो जाए, वो इंसान इंसान नहीं रहता, वो हैवानियत के दायरे में दाखिल हो जाता है। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। आज बहुत जरूरी है, आज हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है हम अखलाक हसना का पैकर बने। याद रखना, अच्छे अखलाक पैदा किए बगैर हम नबी के मिसाली उम्मती नहीं बन सकते।
اچھے اخلاق پیدا کیے بغیر ہم نبی کے مثالی امتی نہیں بن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص مجھ سے دور ہے، بہت دور ہے، جس کے اخلاق اچھے نہ ہو۔ کیا ہم اس وعید کے زد میں آنا چاہیں گے؟ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا تقرب ہمیں حاصل ہوگا، اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقرب اور قربت کی نوید اور بشارت ہمیں سنائی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے قول و عمل میں اور اخلاق اور کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عکس پیدا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اخلاق حسنہ کے معاملے میں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔